بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب بدایت الحکمہ جس کے مصنف محمد حسین طباطبائی اور اس کے 10ویں مرحلے کی 8ویں فصل جس کا عنوان ہے حادث کا قدیم سے رابطہ۔ تو اصل موضوع یہ ہے کہ جو متغیر ہے وہ کسی ثابت سے کیسے رابطہ قائم کرے گا۔ اس کی علت کا اور اس کا موضوع کہاں سے شروع ہوا کہ ہر چیز جو ہے اس کو کس نے وجود دیا؟ اللہ تعالیٰ نے، اور اللہ تعالیٰ ایک ثابت ہستی، اس میں تغیر و تبدیلی نہیں ہے۔ تو اس سے جو وجود پیدا ہوگا، جس وجود کو وہ پیدا کرے گا یا جس وجود کو وہ وجود دے گا، ممکن الوجود کو، تو وہ تو متغیر ہے۔ تو اس متغیر کا جو ربط ہے وہ واجب کی طرف وہ کیسے ہو سکتا ہے جبکہ وہ ثابت ہستی ہے؟ تو یہ اس موضوع ہے۔ ہم نے شروع کیا تھا کہ جو بھی حادث زمانی موجودات ہیں ان میں 6 چیزوں کا ہونا ضروری ہے۔ ہم نے مبدا پڑھا، منتہا پڑھا، اس میں موضوع پڑھا، مسافت پڑھی، اس کا فائل پڑھا۔ تو یہ فائل سے ریلیٹڈ ہے۔ تو جتنے بھی حادث زمانی موجودات ہیں، کوئی بھی حادث زمانی ہے، ہم نے پچھلے مباحثے میں یہی عرض کیا تھا کہ ایک موضوع ہے وہ کیا ہے؟ متغیر ہے۔ متغیر صفت ہے ممکن موجود کی اس عالم مادہ میں کہ اس میں تغیر ہے، جبکہ اس سے عالم ارواح میں جو تمام موجودات ہیں وہ بالفعل ہیں۔ یہاں پر جو بھی موجود پایا جائے گا وہ بالقوہ ہوگا، پھر وہ بالفعل ہوگا۔ جب بالقوہ سے بالفعل ہوگا تو اس میں تغیر اور اس میں تبدیلی آتی ہے۔ تو یہ جو بھی موضوع ہم نے ایک لیا تھا کہ یہ جو موضوع ہے یہ کیا ہے؟ متغیر ہے، یعنی اس میں تبدیلی آتی ہے، بالقوہ سے فعلیت کی طرف جاتا ہے۔ جب اس میں تغیر آتا ہے تو ہم نے عرض کیا تھا اس موضوع کا کوئی نہ کوئی فاعل ہے۔ فاعل کون؟ جو اس کو حرکت دے رہا ہے۔ پھر ہم نے یہ عرض کیا اگر یہ متغیر ہے تو فاعل بھی متغیر ہوگا۔ کیسے؟ ایک سادہ سی بات ہے، آپ نے کسی چیز کو حرکت دینی ہے، آپ خود متحرک ہوں گے، اس کو حرکت دینے کے لیے آپ کا اپنا جو ہے متحرک ہونا، حرکت میں ہونا ضروری ہے۔ آپ خود متحرک نہیں ہوں گے تو اس کو حرکت نہیں دے سکتے۔ اس لیے جو بھی موضوع متغیر ہوگا اس عالم میں، کوئی بھی شے، تو اس کو جو حرکت دینے والا ہے وہ خود بھی متحرک ہوگا، وہ خود بھی متغیر ہوگا۔ یہاں سے یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہر جو حادث زمانی ہے اگر وہ متغیر ہے اور اس کا جو فاعل ہے وہ بھی متغیر ہے، تو پھر آپ ربط کیسے قائم کریں گے کہ جو مبدأ اول ہے جہاں سے موجودات کی ابتدا ہوئی ہے، پھر تو اس میں بھی تغیر آئے گا۔ کس طرح کہ اس متغیر یہ ہے، اس کو حرکت دینے والا فاعل وہ بھی متغیر ہے، یعنی یہ اس کی علت ہے۔ اب اس کی علت جو ہوگی وہ بھی متغیر ہوگی، کیونکہ یہ متغیر ہے تو اس کو جو حرکت دے گا وہ فاعل بھی متغیر ہوگا۔ تو پھر سلسلہ چلتا جائے گا۔ اگر آپ سلسلہ نہیں روکیں گے تو پھر مبدأ اول میں بھی حرکت آئے گی۔ پھر دوسرا یہ ہے کہ ہم نے کہا تھا کہ تسلسل محال ہے، پھر اس سے دور بھی لازم آتا ہے۔ تو پھر یہ اس کو مسئلے کو حل کیسے کریں گے؟ مصنف نے کہا ہے کہ اس مسئلے کا حل جو ہے وہ یہ ہے کہ 2 قسم کے جوہر ہیں۔ ایک جو اس عالم میں جوہر ہے یہ متغیر ہے، اس کو حرکت کہاں سے آ رہی ہے؟ یہاں سے حرکت آ رہی ہے، فاعل اس کو حرکت دے رہا ہے جس کی وجہ سے یہ متحرک ہے۔ پھر یہ جو متغیر ہے اس کا فاعل اس کو حرکت دے رہا ہے وہ بھی متغیر ہے، حتیٰ کہ کسی ایک ایسے موجود پر جا کر بات رکے گی، ایسے جوہر پر بات جا کے رکے گی جس کی جو حرکت ہے وہ اس کی حرکت ذاتی ہوگی۔ جبکہ حادث زمانی میں ہم نے عرض کیا تھا کہ جو بھی حرکت ہوتی ہے وہ حرکت کیا ہے؟ عرضی ہے۔ یہ ہم پہلے مباحثہ کر چکے ہیں۔ کیا کر چکے ہیں کہ یہ مبدا اور یہ منتہا، اس کے درمیان یہ ہے مسافت، اور یہاں پر کوئی بھی موضوع، یہاں پر موضوع موجود ہے۔ یہ جو موضوع ہے، یہ جو حرکت کرتا ہے، یہ جو حرکت ہے اس کی ذات نہیں ہے، حرکت اس کی قوت پر عارض ہوتی ہے، اور قوت جو ہے اس کو پھر فعلیت ملتی ہے، وہ حرکت کرتا ہے قوت سے فعلیت کی طرف۔ تو یہاں پر حرکت ہے عرضی۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک حرکت ہوتی ہے وہ حرکت ذاتی ہوتی ہے۔ حرکت ذاتی سے کیا مراد ہے کہ ہم نے پہلے عرض کیا تھا کہ کسی شے کی حقیقت کیا ہوتی ہے؟
جنس اور فصل، یہ مرکب موجودات جو اس عالم میں ہیں، تو یہ اس کے دو اجزاء ذاتی ہوتے ہیں، کسی شے کی جنس اور فصل اس شے کی حقیقت اور اس شے کی ذات ہوتی ہے۔ یہاں پر حرکت ذات نہیں ہے فاعل کی، یہاں پر جو بھی ہم موضوع لے رہے ہیں اس کی جو حرکت ہے وہ اس کی ذاتی ہے۔ ذاتی سے مراد ہے جب بھی اس کو وجود ملے گا اس جوہر کو یا ماہیت کو، تو حرکت اس کا لازمی جزو ہوگا اس کی حقیقت کا، تو وہاں پر حرکت ذاتی ہوگی۔ جب ہم یہ لیں گے حرکت ذاتی تو پھر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کا ربط جس کی حرکت ذاتی ہے یہ مبدأ اول سے اس کا ربط ہو سکتا ہے، وگرنہ کیا ہوگا کہ اگر تمام متغیر ہوں گے تو مبدأ اول میں بھی تغیر آئے گا۔ جو ابتدا دینے والا ہے مثلا فاعل حقیقی ہے، اگر وہ بھی متغیر ہے، اور متغیر کس کی صفت ہے؟ متغیر ممکن موجودات کی صفت ہے، اگر اس میں بھی تغیر آئے گا تو پھر یہ بھی ممکن الموجود وجود کہلائے گا، جبکہ یہ تو واجب الوجود ہے۔ پس یہاں پر ہم یہ نتیجہ مصنف نے عرض کیا ہے کہ ایک ایسا جوہر جس کی حرکت ذاتی ہوگی اس کا جو ربط ہے اس کے پیچھے جو اس کا فاعل ہوگا وہ مبدأ اول ہوگا، جس سے مبدأ اول میں تغیر لازم نہیں آتا، کیونکہ جب وہ اس جوہر کو پیدا کرے گا تو اس جو جوہر ہے اس میں حرکت ذاتی ہوگی، اس میں تجدد اور متغیر تغیر ہونا اس کا ذاتی ہوگا، اس کے فاعل کی طرف سے اس کو تغیر کا دینا ضروری نہیں ہے۔ تو یہ چھوٹی سی فصل ہے، تو کیونکہ یہ جو قدیم اور حادث کا جو ربط ہے، اسی طرح وحدت سے کثرت کا جو ربط ہے، یہ دقیق ترین امور میں سے۔ آگے مزید بحث آئے گی جب اگلا ہم مباحثہ پڑھیں گے مسافت کا، تو مسافت میں مزید اس کی وضاحت ہوگی۔ اس سے آگے جو ہے کہ جو حرکت ہوتی ہے وہ کہاں کون، اگر اراض میں ہوتی ہے تو کون سے عرض میں ہوتی ہے، کم میں، عین میں، وز میں، تو وہ کہاں پر ہوتی ہے، وہ اس میں مزید اس کی وضاحت آ جائے گی۔ تو اس کا ہم متن حل کر لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الفصل الثامن، یہ 10ویں مرحلے کی 8ویں فصل، جس کا عنوان ہے فی ارتباط المتغیر بالثابت، متغیر کا ثابت سے ارتباط، اس میں یہ فصل ہے۔ ربما کیلا، جب بھی آپ سے عرض کیا تھا کیلا یعنی کہا جاتا ہے، یعنی اشکال کیا جاتا ہے۔ کیا اشکال کیا جاتا ہے کہ ان وجوب استناد المتغیر المتجدد الى علت متغیرۃ متجددۃ، وہ کہتا ہے کہ یہ لازمی ہے، وجوب یعنی ان وجوبہ کہ لازمی ہے کس کیا کہ متغیر اور متجدد کی سند دینا، یہ جو متغیر وجود ہم نے کہا تھا یہ موضوع ہے، اس کی سند دینا الا علت، ایک ایسی آگے فائل یعنی اس کی علت کی طرف جو خود کیا ہو، متغیر ہو اور متجدد ہو، اس کے مثل، اس کے مثل۔ تو اس سے کیا لازم آتا ہے، یہ باعث بنتا ہے یوجب استنادہ، یہ باعث بنتا ہے، لازمی قرار دیتا ہے کہ سند دی جائے علت المتغیرہ، اس کی اس متغیر علت کو کی سند دی جائے، اسی طرح ایک ایسے اور الی مثلہا، اس کی علت کے مثل کس چیز میں، فی التغیر و تجدد، یعنی اگر اس کی علت اس کی طرف دی جا رہی ہے اور یہ متغیر اور متجدد ہے تو پھر لازمی ہے کہ اس کی بھی سند دی جائے ایک ایسے فاعل کی طرف جو متغیر اور متجدد تبدیل ہونے والا ہو۔ تو اس سے کیا ہوگا، وحل ما جرا، تو پھر تو یہ سلسلہ چڑھ پڑے گا، کیونکہ یہ کلی قانون ہے، جب یہ متغیر ہے تو اس کا فاعل بھی متغیر ہوگا، پھر وہ جو ہوگا اس کا فاعل بھی متغیر ہوگا، پھر اس کا فاعل وہ بھی متغیر ہوگا، اس سے تسلسل لازم آتا ہے۔ وَيَسْتَلْزِمُ ذَلِكَ، اور اس کا لازمہ کیا ہے، اما تسلسل اب دور، اس سے تسلسل بھی لازم آتا ہے اور دور بھی، کیونکہ یہ متغیر اس پہ، یہ متغیر اس پر موقوف ہوگا۔ اور پھر آگے کیا لازم آتا ہے، اب تغیر فی المبدأ الاول، اور پھر بات چلتی چلتی مبدأ اول پہ جائے گی تو وہ بھی متغیر لازم آئے گا۔ تعالی اللہ عن ذلک، جبکہ اللہ تعالیٰ اس تغیر سے بہت ہی بلند تر اور پاک ہے اس سے۔ بس ہم نے مبدأ اول میں تو ایک ثابت امر ہے کہ یہ جو مبدأ اول ہے وہ متغیر نہیں ہوتا۔ اب اس کا جواب دینا ہے، وہ کہتے ہیں آپ نے تو یہ بنا دیا تھا پچھلے مباحثے میں کہ جو متغیر اس کی علت بھی متغیر ہونی چاہیے،
تو پھر وہ کہتے ہیں اچھا یہ بات ہے، تو پھر یہ تو چلتا جائے گا، تو مبدا اول میں بھی تغیر لازم آئے گا۔ تو مصنف کہتا ہے اس کا وہ عجیب ہے، اس کا جواب کیا دیا گیا ہے، بِأَنَّ التجدد والتغیر ينتہی الی جوہر متحرک، کہ یہ جو ہم تجدد اور یہ ہم تغیر جو ہم کہہ رہے ہیں اس میں تبدیلی آ رہی ہے، ینتہی یہ ایک مقام پر پہنچے گی، الی جوہر ایک ایسے جوہر کی طرف، الی جوہر متحرک بے جوہر ہی، ایک ایسے جوہر پر بات جا کے ختم ہوگی جہاں پر کیا ہوگی، جو جوہر متحرک ہے وہ اپنے اس جوہر ذاتی وجہ سے وہ متحرک ہے، اس کو فائل کی ضرورت نہیں۔ فیکون پھر اس مقام پر کیا ہوگا، اس مقام پر جس کی حرکت ذاتی ہے، فیکون التجدد ذاتیا لہ، تو پھر جوہر اس جوہر کے لیے جو تجدد ہوگا، تبدیلی ہوگی، وہ غیر کی طرف سے نہیں آئے گی بلکہ اس جوہر کی ذاتی ہوگی۔ پس فا یسے ہو استنادہ، پس اس جوہر کی سند دینا الی علت ثابتۃ، ایک ثابت علت کی طرف اس کی نسبت دینا پھر درست ہوگا۔ اب یہ جو جوہر ہے اس کی نسبت جب مبدا اول کی طرف دی جائے گی تو وہ درست ہے، کیونکہ اس کو ایک متغیر فاعل کی ضرورت نہیں ہے، اس کی حرکت اور تغیر و تبدیلی ذاتی ہے۔ لأن ایجاد ذاتہ عین ایجادہ، کیونکہ لأن ایجاد ذاتہ، کیونکہ اس کی ذات کا جو ایجاد کرنا ہے، یہ جو اس کی ذات ہے جوہر جس کی حرکت ذاتی ہے، کیونکہ اس کی جب ذات کو ایجاد کریں گے عین اس کی حرکت کا بھی وہی ایجاد ہی ہے، عین ایجاد تجددی، وہ اس کے عین اس کی تغیر و تبدیلی اور حرکت کا وہ عین ہے، یعنی جب اس کو وجود ملے گا جوہر کو تو عین اسی وقت حرکت کو بھی وجود ملے گا، حرکت میں نہیں تغیر اور تبدیلی کو بھی وجود ملے گا۔ تو یہ اگلے مباحثے میں انشاءاللہ اس کی مزید وضاحت آئے گی۔ الحمدللہ رب العالمین۔